ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ عورتوں کی محفل نعت کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا عورتیں سپیکر کے اندر اور ساؤنڈ سسٹم پر نعت پڑھ سکتی ہیں یا کہ نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ محفل نعت اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح و ثنا کی محفل بے شک کار ثواب ہے اور بے شمار برکتوں کے حصول کا باعث ہے، لیکن کوئی بھی ثواب کا کام اسی وقت اجر کا باعث بنتا ہے جب شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کیا جائے۔ اگر شریعت کے کسی امر کی خلاف ورزی کی جائے تو ثواب تو کجا الٹا استحقاق گناہ بن جاتا ہے۔ دیکھیے، نماز افضل العبادات میں سے ہے، لیکن اگر ریاکاری کے طور پر پڑھی جائے تو ثواب نہیں الٹا گناہ بن جائے گی۔ بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریاکاری کو دجال سے بڑا فتنہ فرمایا، لہذا عورتوں کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرنا اگر شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہو، اس طور پر کہ گھر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہی ہے اور غیر محرم تک آواز نہیں پہنچتی، تو بے شک کار ثواب ہے۔ لیکن اگر عورت کی آواز غیر محرم تک پہنچے تو اب ناجائز و ممنوع ہے، ثواب نہیں بلکہ اس پر گناہ مرتب ہوگا، کیونکہ محل فتنہ ہونے کے باعث عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا کہ عورت جب حج اور عمرے پر جائے تو وہاں پر مرد کے لیے حکم ہے کہ تلبیہ بلند آواز سے کہے گا، لیکن عورت کے لیے حکم ہے کہ عورت تلبیہ وہاں پر آہستہ آواز سے کہے، کیونکہ عورت کی آواز بھی محل فتنہ ہے۔ اور ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا کہ جب عورتوں کے لیے حکم تھا، اجازت تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، تو مرد کے لیے حکم تھا کہ اگر امام بھول جائے تو آواز کے ساتھ لقمہ دے، لیکن عورت کے لیے حکم تھا کہ تصفیق کرے، یعنی بائیں ہاتھ پر اس طرح ہاتھ کو مارے، تالی بجائے، لیکن آواز کے ساتھ اس کے لیے بولنا جائز نہ تھا۔ تمام فقہائے کرام نے فرمایا کہ عورت اذان نہیں پڑھ سکتی، اور وجہ یہی لکھی ہے کہ عورت کی آواز بھی محل فتنہ بن سکتی ہے۔ عورت کی آواز تو کدھر رہی، قرآن پاک نے عورت کے قدموں کی آواز کو بھی چھپانے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، فرمایا عورتیں زور کے ساتھ زمین پر پاؤں مت رکھیں کہ ان کا چھپا ہوا سنگار معلوم ہو جائے۔ عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ پاؤں بھی اس طرح زور کے ساتھ نہ رکھیں کہ ان کے پاؤں کی آواز اور ان کے زیور کی آواز، چھپے ہوئے زیور کی آواز غیر محرم تک جائے۔ قرآن اس سے بھی منع کر رہا ہے۔ تو بتائیے، جب عورت کے قدموں کی آواز کا پردہ کرنے کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور عورت کے قدموں کی آواز اور سنگار کی آواز محل فتنہ بن سکتی ہے، تو خود عورت کی آواز کے لیے کیا حکم ہوگا۔ اور پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 کے تحت اللہ تعالیٰ نے جب بامر مجبوری عورت کو کلام کرنا پڑ جائے، ویسے تو حکم ہے کہ عورت اپنی آواز کو بھی چھپا کر رکھے، غیر محرم تک آواز نہ جانے دے، لیکن جب بامر مجبوری کلام کرنا پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، فرمایا اے عورتوں تم نرم لہجے کے ساتھ کلام مت کرو کہ جس کے دل کے اندر روگ ہے، بیماری ہے، لالچ ہے، وہ تمہارا لالچ کرے۔ یعنی کیا مطلب، نرم لہجے کے ساتھ بات نہیں کرنی، کرخت لہجے کے ساتھ، غصے کے لہجے کے ساتھ بات کرنی ہے، تاکہ تمہاری عزت محفوظ ہو جائے اور اگلے کی سوچ فکر محفوظ رہے۔ تو بتائیے، جب عورت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بامر مجبوری بھی کلام کرنا پڑ جائے تو نرم لہجے کے ساتھ کلام نہیں کرنا، بلکہ کرخت لہجے کے ساتھ، غصے کے لہجے کے ساتھ کلام کرنا ہے۔ تو یہ جو نعت خوانی کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، یہاں تو کتنے نرم و نازک لہجے کے ساتھ، اور پھر
یہ نثر ہے بھی نہیں، نظم ہے، شعر و شاعری ہے، اور پھر ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ آواز کی خوب تزیین کرنے کے بعد اس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت کے بہانے اپنی آواز کو میٹھا میٹھا کر کے پیش کرنا شریعت مطہرہ اس کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 24 اور صفحہ نمبر 242 کے تحت آپ سے پوچھا گیا عورت کی محفل نعت کے حوالہ سے، تو آپ فرماتے ہیں عورت کا خوش الہانی سے با آواز ایسا پڑھنا کہ نامحرموں کو اس کے نغمہ کی آواز جائے حرام ہے۔ نوازل امام فقی ابو اللیث میں ہے نغمۃ المرأۃ عورت، اور پھر کافی امام ابو البرکات نصفی میں ہے لا تلبی جہرن لأن صوتها عورت۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ عورت کی آواز محل فتنہ ہونے کے باعث بھی عورت ہے، لہذا عورت کو بلند آواز کے ساتھ اس طرح نعت پڑھنا کہ غیر محرم تک آواز جائے، فرمایا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور پھر صفحہ نمبر 240 پر امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، تو آپ فرماتے ہیں ناجائز ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، اور عورت کی خوش الہانی کہ اجنبی سنے محل فتنہ ہے۔ اور آخر میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول پیش کرتا ہوں، چونکہ عام طور پر یہ جو عورتیں محفل نعت منعقد کر رہی ہیں اور محفل نعتوں میں آ کر نعتیں پڑھتی ہیں اور پھر ویڈیو بنتی ہے اور پھر نیٹ پہ چڑھتی ہے، سوشل میڈیا پر پھیلتی ہے، یہ عام طور پر اہل سنت نہیں ہے، یہ روافض کی عورتیں ہیں جو اہل سنت کے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے ان کے اندر گھس آئی ہیں۔ میں یہاں پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان پیش کرتا ہوں کہ وہ عورت کی آواز کے سلسلہ میں کیا فرماتے ہیں۔ یہ کتاب، اور یہ کتاب بھی ہماری نہیں ہے، اہل تشیع کی ہے، کافی کا ترجمہ ہے الشافی کے نام سے، اور اس کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 391 پر ہے کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یسلم علی النساء ویرددن علیہ السلام وکان امیر المؤمنین یسلم علی النساء وکان یکرہ ان یسلم علی الشابۃ منہن ویقول وتخفف ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر مما اطلب من الاجر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورتوں کو سلام کرتے تھے اور عورتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جواب دیتی تھی، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جوان عورتوں کو سلام دینے سے ڈرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں جوان عورت کو سلام دینا ناپسند کرتا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ میں ان کو سلام دوں اور وہ مجھے جواب دیں تو میں ثواب کی امید دل میں رکھتا ہوں، تو فرماتے ہیں ثواب کے بجائے میں کسی اور چیز کے اندر، کسی اور فتنے کے اندر داخل ہو جاؤں، تو فرمایا اس ڈر کے مارے میں عورت کو سلام ہی نہیں دیتا کہ ان کی آواز مجھ تک پہنچے گی تو کسی فتنے کے اندر نہ مبتلا کر دے۔ فرمایا میں عورت کی آواز سے بھی ڈرتا ہوں۔ تو بتائیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عورت کی آواز کے سلسلہ میں جب یہ فرما رہے ہیں تو عورت کی آواز کس طرح محل فتنہ ہو سکتی ہے؟ لہذا عورتوں کا اس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرنا اور محفل نعت منعقد کرنا کہ غیر محرم تک آواز جائے، یہ شرعاً ممنوع و ناجائز ہے۔ جب عورتوں کا اس طرح نعت پڑھنا کہ غیر محرم تک آواز جائے یہ ناجائز ہے، تو ویڈیو بنا کر نیٹ پر پیش کرنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔